السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں عبداللہ آج اس پروگرام کا ناظم ہونے کی حیثیت سے آج کے ہمارے مقرر فضیلت الشیخ عبدالرؤف سلفی حفظ اللہ کا اور ادارے میں موجود اب تمام مرد و خواتین کا، بچوں کا اور بزرگوں کا میں تہہ دل سے آج اس پروگرام میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ اب میں آپ تمام کو الف ٹی وی کا مختصر سا تعارف دینا چاہتا ہوں۔ الف میڈیا نیٹ ورکس اینڈ پرائیویٹ لمیٹڈ ایک رجسٹرڈ میڈیا ہاؤس ہے جس کے تحت الف ٹی وی چلایا جاتا ہے۔ اس میڈیا ہاؤس میں علماء اور اسپیکرز کے دینی اور اصلاحی بیانات کی پروفیشنل ویڈیو ریکارڈنگز کیے جاتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ اسلامک کویشچن آنسرز، انٹریکٹیو سیشن، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ورکشاپ، اسلامک کنڈز کیمپ وغیرہ کے بھی ایپیسوڈز ریکارڈ کیے جاتے ہیں الحمدللہ۔ فری قرآن اور اسلامک لٹریچر کوریئر کے ذریعے سارے ہندوستان میں نان مسلمس بھائیوں کو ان کے آرڈر پر فری قرآن بھیجا جاتا ہے الحمدللہ۔ شرعی سوالات یا مسائل آج کے عالم کے مخصوص نمبر پر آپ تمام سوالات کر سکتے ہیں، جس کا واٹس ایپ نمبر ہے 9966 367600۔ انشاءاللہ آپ تمام کو تسلی بخش جوابات حاصل ہوں گے۔ الف ٹی وی کا شعبہ خواتین عالمہ ایڈوکیٹ جویرا نوشین صاحبہ آپ کی نگرانی میں مختلف ایکٹیویٹیز کو انجام دیا جاتا ہے۔ عالمہ ایڈوکیٹ جویرا نوشین صاحبہ ہر روز 4:45 PM سے 5:30 PM تک 45 منٹس کی آپ کی آن لائن اسلامک کلاس ہوتی ہیں۔ اگر آپ اپنے گھر کے خواتین کو ان آن لائن کلاسز میں جوائن کرانا چاہتے ہیں تو مزید تفصیلات کے لیے 8125303208 پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ الف چیریٹیبل فاؤنڈیشن کے تحت ہر منگل ریشن ڈسٹریبیوشن، ہر جمعہ فوڈ ڈسٹریبیوشن، اولڈ ایج ہوم میں لنچ ارینجمنٹ، گورنمنٹ چلڈرن ہاسپٹلس میں فروٹ ڈسٹریبیوشن اور عمر دراز علماء کے لیے اور عالمیت کے طلباء کے لیے ہر ماہ اسٹیپنڈز مہیا کیا جاتا ہے الحمدللہ۔ اب میں بنا کسی تاخیر کے آج کے ہمارے مقرر فضیلت الشیخ عبدالرؤف سلفی صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ اپنا بیان آغاز کرے بعنوان باطل عقیدوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ فضیلت الشیخ عبدالرؤف سلفی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام قسم کی تعریفات و توصیفات اللہ رب العالمین کے لائق و زیبا ہیں، اور بے شمار درود و سلام نازل ہوں اس کے تمام انبیاء اور رسول پر، خاص طور سے اس کے آخری نبی و رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے آل و صحاب، آپ کے ازواج مطہرات اور قیامت تک صحیح معنوں میں آپ کے اتباع کرنے والے لوگوں پر، آمین۔ محترم سامعین اور معزز خواتین، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں آج کا عنوان ہے باطل عقیدوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ وقت مختصر ہے، اس لیے میں کچھ بنیادی باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ پہلی بات، باطل۔ باطل کا معنی غلط، بے بنیاد۔ اسلام میں جب باطل کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ ہر وہ بات جو شرعی دلائل کے خلاف ہو، ہر وہ عقیدہ، ہر وہ عمل جس کے پیچھے قرآن حدیث کے دلائل موجود نہ ہوں، وہ سب باطل ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں کئی مقامات پر اپنے دین کا نام حق رکھا ہے، یعنی جب دین حق ہے تو جو کچھ بھی دین کے خلاف ہے اسی کا نام باطل ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں اللہ رب العالمین نے سورہ نساء آیت نمبر 170 میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خیرا لکم۔ اے لوگو، تمہارے پاس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حق لے کر کے آئے ہیں تمہارے رب کی طرف سے، اس لیے تم اس پر ایمان لاؤ، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین اور پیغام کو حق کہا ہے۔ اسی طرح خطبے کے بعد جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی گئی، اس میں بھی اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ اے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ حق آ چکا ہے۔ حق سے مراد اسلام۔ تو معلوم یہ ہوا
کہ اسلامی تعلیمات کے مطابق جو چیزیں ہیں، قرآن و حدیث کے مطابق جو باتیں ہیں، وہ سب حق ہیں، اور جو باتیں بھی کتاب و سنت کے خلاف ہیں، شرعی دلائل کے خلاف ہیں یا شرعی دلائل کے بغیر ہیں، وہ سب باطل اور مردود ہیں۔ جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث کہ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس کسی شخص نے ایسا کوئی عمل کیا کہ جس کے بارے میں میرا حکم موجود نہیں تھا تو عمل مردود ہے، اسے رد کر دیا جائے گا، ٹھکرا دیا جائے گا، اس لیے کہ وہ باطل ہے، اسلام میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ دوسرا لفظ ہے آج کے عنوان کا عقیدہ۔ عقیدہ یا عقدہ سے بنا ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں رسی میں گرہ لگانا۔ مراد ہے ہر وہ بات جسے انسان بہت مضبوطی اور یقین کے ساتھ اپنا لے، اختیار کر لے، یا جن باتوں پر انسان کو نہایت مضبوط یقین اور اعتماد پیدا ہو جائے، اسے عربی زبان میں عقیدہ کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو جو احکام دیے ہیں وہ دو قسم کے ہیں۔ بعض وہ احکام ہیں جن میں ہمیں اپنے اعضاء کے ذریعہ، اپنے ہاتھ پاؤں وغیرہ کے ذریعہ کچھ کام کرنے ہوتے ہیں، جیسے نماز میں، روزے میں، حج میں، زکوٰۃ میں، بہت سے کام کرنے ہوتے ہیں، ہاتھ سے کرنے کا کام ہے۔ بہت سے کام چھوڑنے کے ہیں۔ یہ جو کرنے یا چھوڑنے کے کام ہیں، ان کو عمل کہا جاتا ہے۔ اب بہت سے کام ایسے ہیں کہ جن میں نہ کچھ کرنا ہے نہ چھوڑنا ہے، لیکن ان باتوں کا ہمیں پختہ یقین پیدا کرنا ہے، صرف یقین پیدا کر لینا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ رب العالمین نے جنت پیدا فرمائی، جہنم کا وجود ہے، قبر ہے، قبر کے اندر نعمتیں ہیں، سزائیں ہیں، فرشتوں کا وجود ہے۔ یہ سب ایسی چیزیں ہیں جن میں ہمیں کرنے کا کام کچھ نہیں ہے، چھوڑنے کا کام کچھ نہیں ہے، صرف ہم کو اپنے دل و دماغ میں پختہ یقین بٹھا لینا ہے کہ یہ ساری چیزیں ویسی ہی ہیں جیسا کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ اسے جب کوئی انسان نہایت پختگی کے ساتھ، پوری یقین کے ساتھ اپنے دل و دماغ میں بٹھا لیتا ہے تو اس کو عقیدہ کہا جاتا ہے۔ اب پورے ٹاپک کا معنی یہ ہوا کہ باطل عقیدوں سے اپنے آپ کو بچائیے، یعنی وہ تمام باتیں جن کا تعلق عقیدے سے ہے، اگر وہ قرآن و حدیث یعنی سنت اور اسلامی تعلیمات کے خلاف ہیں، باطل ہیں، گمراہ کن ہیں، تو ان سے اپنے آپ کو بچائیے۔ یہ باطل عقائد سے اپنے آپ کو بچانا کتنا اہم اور ضروری ہے، یعنی کیوں انسان بچائے؟ سوال پیدا ہوتا ہے باطل عقائد سے انسان اپنے آپ کو کیوں بچائے؟ جواب اس کا یہ ہے، اس لیے کہ باطل عقائد سے بچنا اور اپنے آپ کو بچائے رکھنا دنیا میں امن و سکون کے لیے اور آخرت میں اللہ کی رضا اور جنت حاصل کرنے کے لیے لازم اور شرط ہے۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، کہ جو ایمان لائے اور اپنے ایمان کے ساتھ انہوں نے شرک کو، باطل عقیدے کو خلط ملط نہیں کیا، ملایا نہیں، انہی لوگوں کے لیے امن ہے، اطمینان ہے، بے خوفی ہے، سکون ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اور یہی لوگ ہیں جو اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ ہیں۔ اس کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ گمراہ ہیں، باطل عقائد پر ہیں، امن سے، بے خوفی سے، سکون سے محروم کر دیے جائیں گے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ یا اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں بہت سے مقامات پر شرک اور باطل عقائد کی تردید فرمائی۔ مثال کے طور پر آپ سورہ عصر دیکھ لیں، اللہ رب العالمین نے تمام انسانیت کے سلسلے میں فرمایا کہ سب گھاٹے میں ہیں، نقصان میں، خسارے میں ہیں، آخرت میں بھی دنیا میں بھی، سوائے وہ لوگ جن کے اندر 4 خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ ان 4 خوبیوں میں سے پہلی خوبی یہ ہے کہ وہ ایمان والے ہوں، یعنی ان کا عقیدہ باطل نہ ہو، صحیح ہو۔ معلوم یہ ہوا کہ باطل عقیدوں سے اپنے آپ کو بچا کر صحیح عقیدے پر قائم رکھنا دنیاوی فلاح، کامیابی، امن اور سکون کے لیے، اور آخرت میں بھی جنت اور اللہ کی رضامندی اور اللہ کے رضامندی پانے کے لیے
اور عذاب سے، جہنم سے بچنے کے لیے لازم اور ضروری ہے. اس لیے اپنے آپ کو باطل عقیدوں سے بچائیں. یہاں جو کہ مختصر وقت ہے، میں بہت بنیادی باتیں لے کر کے آپ کے سامنے چل رہا ہوں. دیکھیے، ہم اور آپ پوری دنیا میں آج مسلمان بہت سے مسلکوں، فرقوں اور گروہوں میں بٹے ہوئے ہیں، اور سب کے عقائد الگ الگ ہیں، سب کے اعمال اور نظریات الگ الگ ہیں. ظاہر سی بات ہے یہ سب تو درست نہیں ہو سکتے، اور اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہمارے سامنے ہے جس میں آپ نے ارشاد فرمایا، افترقت الیہود علی 71 فرقہ، یہودی 71 فرقوں میں بٹ گئے. وافترقت النصارى علی 72 فرقہ، اور نصارہ 72 فرقوں میں بٹ گئے. وتفترق امتی علی 73 فرقہ، میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی. کلھا فی النار الا واحدہ، ان 73 فرقوں میں سے صرف ایک ہی فرقہ جنت میں جائے گا، سب کے سب جہنم میں جائیں گے. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ آج جو مسلمانوں میں مختلف قسم کے افکار، نظریات اور عقائد پائے جاتے ہیں، ان سب میں سے کوئی ایک ہی صحیح ہے. سب صحیح نہیں ہو سکتا ہے، سب کے عقائد درست نہیں ہو سکتے ہیں. لیکن اس کے باوجود ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ جس مسلک والے سے بات کریں گے، جس فرقے والے سے آپ بات کریں گے، ہر آدمی اپنے مسلک، اپنے نظریہ، اپنے عقیدے کے لیے قرآن و حدیث ہی سے استدلال کرے گا. کوئی نہ کوئی آیت پیش کرے گا، کوئی حدیث پیش کرے گا، کسی عالم کا قول پیش کرے گا. ہر آدمی قرآن و حدیث ہی سے استدلال کر رہا ہے. ایسے الجھے ہوئے ماحول میں ایک عام آدمی کیا کرے؟ وہ کیسے سمجھ سکے کہ ان تمام افکار اور نظریات اور عقائد کے میلے اور جھمیلے میں کون صحیح ہے، کون غلط ہے، جبکہ معلوم ہے کہ صحیح ایک ہی ہے. ہر آدمی قرآن پیش کر رہا ہے، ہر آدمی حدیث پیش کر رہا ہے. معلوم کیسے ہوگا کہ اس میں سے صحیح کیا ہے؟ اصل میں یہی وہ اہم سوال ہے جس کے ذریعہ ہم اپنے آپ کو باطل عقائد سے محفوظ رہ سکتے ہیں اور صحیح اور غلط کی پہچان کر سکتے ہیں. اگر یہ بنیادی نقطہ ہمارے ذہن میں نہیں رہا تو ہر آدمی کسی کی بھی بات قرآن و حدیث کے حوالے سے سن کر کے اس کے باطل عقیدے کے شکار ہو جائے گا. اس لیے باطل عقیدے سے بچانا، اسے پہچاننا اور پہچاننے کی اصل کیفیت کیسے پہچانا جائے، یہ سب جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. اور اس کا صرف ایک وصول ہے، صرف ایک وصول ہے. اس ایک وصول کو ہم مضبوطی کے ساتھ سمجھ لیں اور اختیار کر لیں تو اگرچہ لوگ قرآن و حدیث پیش کرتے رہیں گے، ہمیں یہ جاننا آسان ہو جائے گا کہ یہ سارے لوگ جو قرآن و حدیث کے حوالے سے اپنی بات کر رہے ہیں، ان میں سے کون صحیح ہے، کون غلط ہے. باتیں سب کے قرآن و حدیث کے حوالے سے ہیں، پھر صحیح کون ہے، غلط کون ہے، اس کی پہچان کرنے کے لیے، یعنی باطل عقیدوں سے نکال کر کے صحیح عقیدے پر اپنے آپ کو لانے کے لیے ہمیں ایک ہی وصول کو سمجھنا ہوگا. اور وصول کیا ہے؟ یہ قرآن اور یہ حدیث، اس کے سب سے پہلے مخاطب کون تھے؟ صحابہ اکرام. یہ آیات کس کے زمانے میں، کس کے سامنے نازل ہوئیں؟ صحابہ اکرام کے زمانے میں. احادیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس سے بیان کیا؟ صحابہ اکرام سے. قرآن کی تشریح کی ذمہ داری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف قرآن کو نازل کیا ہے تاکہ آپ اس نازل کی ہوئی کتاب کی لوگوں کے سامنے تشریح فرما دیں، اس کا ایکسپلین کر دیں. آپ ظاہر سی بات ہے اللہ کے حکم کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح فرمائی، احادیث میں اس کی تشریح ہے. اس تشریح کو سننے والے کون تھے؟ سب سے پہلے صحابہ تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈائریکٹ شاگرد کون تھے؟ صحابہ. تو معلوم یہ ہوا کہ قرآن کے سب سے پہلے مخاطب صحابہ ہیں، احادیث کے سب سے پہلے مخاطب صحابہ ہیں. قرآن کریم کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ سمجھنے والے صحابہ ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے ڈائریکٹ شاگرد صحابہ ہیں. اس لیے قرآن و حدیث کو کس طرح سمجھا جائے اور کن آیات سے کیا معانی نکلتے ہیں، اسے جاننے کے لیے ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ آج جن آیات اور احادیث کے حوالے سے جو باتیں بیان کی جا رہی ہیں،
جو کام ایجاد کر لیے گئے ہیں، کیا کل قرآن و حدیث کی موجودگی میں صحابہ نے بھی اس کا یہی مطلب سمجھا تھا؟ اگر صحابہ نے بھی یہی سمجھا تھا تو اس کا مطلب یہ دلیل اور یہ استدلال درست ہے۔ اور اگر آج کوئی قرآن و حدیث کا نام لے کر، قرآن و حدیث سے استدلال کر کے کوئی ایسی چیز ایجاد کرتا ہے، کوئی ایسا عقیدہ پیش کرتا ہے، کوئی ایسا فکر اور نظریہ لے کر کے آتا ہے جسے صحابہ نے نہیں سمجھا تھا، نہیں جانا تھا، تو اگرچہ وہ لے کر کے آنے والا آدمی قرآن و حدیث کا حوالہ بھی کیوں نہ دے رہا ہو، لیکن وہ بات درست نہیں ہو سکتی ہے۔ میں اس کی ایک مثال رکھتا ہوں تاکہ بات ذرا صاف اور واضح ہو جائے۔ مثال کے طور پر ہمارے یہاں بہت سے حضرات کے یہاں ماہ ربیع الاول میں خاص طور سے باقی سال بھر عید میلاد النبی منائی جاتی ہے۔ آپ ان سے پوچھیں بھائی عید میلاد النبی کیوں مناتے ہیں آپ، دلیل کیا ہے آپ کے پاس؟ وہ آپ کو دلیل دیں گے، قرآن کی دلیل دیں گے، آپ کو حدیث کی دلیلیں آپ کو دیں گے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ اپنے رب کی نعمت کا ذکر کرو، چرچا کرو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے؟ اس لیے آپ کی نعمت کا ہم چرچا کرتے ہیں، آپ کی پیدائش کی تاریخ میں کرتے ہیں، پیدائش کے مہینے میں کرتے ہیں، اور پورے سال کرتے رہتے ہیں۔ اسی کا نام تو عید میلاد النبی ہے۔ دیکھیے ایک نیا عمل ہے، دلیل قرآن سے دی جا رہی ہے، اور یہ ایک آیت سے نہیں، ایسی کئی آیات ہیں قرآن سے دلیل بھی دی جا رہی ہے۔ اب ایک آدمی یہ بات کیسے سمجھ سکے گا کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے، یہ باطل ہے یا حق ہے؟ اس کے لیے ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ جب یہ آیات صحابہ کرام کے سامنے موجود تھیں، یہ آیات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے سنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سکھایا، صحابہ نے تابعین کو سکھایا، تابعین نے تبع تابعین امامان دین کو سکھایا، تو کیا ان تمام لوگوں نے ان آیات کی روشنی میں عید میلاد النبی کا مسئلہ نکالا اور سمجھا؟ اگر نہیں سمجھا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان آیات سے یہ بات نہیں معلوم ہو رہی ہے۔ اگر معلوم ہوتی تو صحابہ اس کو سب سے پہلے سمجھتے اور سب سے پہلے اس کو فالو کرتے۔ اسی طرح آپ عقیدے کے معاملے میں چلے جائیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ آپ نور ہیں، بشر نہیں ہیں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہیں۔ دلیل آپ کو قرآن و حدیث سے دلائل مل جائیں گے، لیکن سوال یہ ہے کہ جب یہ قرآن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، آپ نے صحابہ کو سکھایا، تو کیا انہی آیات اور انہی احادیث کی وجہ سے صحابہ نے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نور سمجھا تھا؟ صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب کہا، عالم الغیب ہونے کا عقیدہ رکھا؟ اگر نہیں عقیدہ رکھا، آپ کے نور ہونے کا عقیدہ نہیں رکھا، تو یہ باطل ہے، اگرچہ اس پر قرآن و حدیث کی دلیل دی جا رہی ہے۔ باطل ہونے کا ثبوت کیا ہے؟ اس لیے کی دلیل نہیں ہے، باطل ہونے کا ثبوت یہ ہے کہ جن دلیلوں سے آج استدلال کیا جا رہا ہے، انہی دلیلوں کی روشنی میں صحابہ نے یہ بات نہیں سمجھی تھی۔ تو یا تو یہ کہا جائے کہ صحابہ نے جو بات نہیں سمجھی تھی آج ہم وہ سمجھ رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شاگردوں کو جو بات نہیں بتائی آج ہم وہ سمجھ پا رہے ہیں 1450 سال کے بعد۔ ظاہر سی بات ہے، اگر کوئی ایسا کہہ رہا تو بالکل کھلی ہوئی غلطی ہے، اور اگر ایسا نہیں ہے اور ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد تھے، سب سے زیادہ دین کو سمجھنے والے تھے، تو پھر صحابہ کو بھی وہی سمجھنا چاہیے تھا جو آج ہم سمجھ رہے ہیں۔ اگر صحابہ نے وہی نہیں سمجھا تو اس بات کی دلیل ہے کہ ہم غلط سمجھ رہے ہیں۔ یہ بنیادی چیز ہے۔ ان تمام مسلکوں میں، اس تمام عقائد کے جھمیلوں میں صحیح اور غلط کو، باطل و حق کو پہچاننے کی بنیاد کیا ہے؟ صحابہ کرام۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ میں فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر لوگ ایمان لائیں اس طریقے پر جس طریقے پر تم لوگ ایمان لائے ہو، اے صحابہ تم ایمان لائے ہو، فَقَدْ اهْتَدَوْا، تب یہ ہدایت پر ہیں۔ جو ایمان، جو عقیدہ ان کا تھا اللہ کے بارے میں، رسول اللہ کے بارے میں، قیامت کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں اور تمام چیزوں کے بارے میں، جو عقیدہ ان کا تھا، جس طرح کا عقیدہ ان کا تھا، جب تم لوگ اسی طرح کا عقیدہ رکھو گے، اسی قسم کا ایمان لاؤ گے، تب تم ہدایت یافتہ ہو سکتے ہو۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر ایسا نہیں ہے، ان کا عقیدہ کچھ تھا،
ہمارا عقیدہ کچھ ہے، ان کا نظریہ کچھ تھا، ہمارا نظریہ کچھ ہے. ہم قرآن و حدیث کی دلیل بھی رکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر ہم میں اور ان میں ڈفرینس اور فرق ہے تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَإِن تَوَلَّوْا، اگر یہ اس سے ہٹ جائے، منہ پھیر لیں، فَإِنَّهُمْ فِي شِقَاقٍ، تو اب وہ اسلام کے راستے کو چھوڑ کر ایک دوسرے راستے پر چل رہے ہیں. وہ اسلام کے عقیدے پر نہیں، باطل عقیدے پر ہیں. اور اسی لیے جو حدیث میں نے آپ کے سامنے بیان کی، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، اس میں صحابہ نے پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ان 73 فرقوں میں سے ایک ہی فرقہ جنت میں جائے گا تو کون سا فرقہ ہوگا؟ وہ صحیح کون ہوگا 73 فرقوں میں سے، اور باقی باطل کون ہوں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کا نام اور کسی کا ٹائٹل نہیں بتایا تھا. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ صحیح اور غلط کی پہچان نسبتیں اور ٹائٹلز نہیں ہیں. کوئی اپنے آپ کو سنی کہے، اہل السنہ والجماع کہے، کوئی اہل الحدیث کہے، کوئی اہل القرآن کہے، یہ نسبتیں اصل نہیں ہیں. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں بتایا کہ فلاں فرقے کا نام فلاں فرقہ جنت میں جائے گا، فلاں فرقہ جہنم میں جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹائٹل نہیں بتایا تھا. جو ٹائٹل اصل نہیں ہے، فرقے اصل ہے جس کی بنیاد پر صحیح اور غلط میں فرق ہوگا. آپ نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، وہ فرقہ، وہ جماعت جو اس نظریے پر ہوگا، اس میتھڈ پر ہوگا، اس عقیدے پر ہوگا جس پر میں ہوں اور جس پر میرے صحابہ ہیں. جس کا عقیدہ، جس کا نظریہ، جس کے افکار صحابہ کے افکار اور نظریے کی طرح سے ہوں گے وہ جنتی ہے. اب اس کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں قرآن و حدیث کیوں نہ پڑھیں، قرآن و حدیث کے حوالے اور ریفرنس کیوں نہ دیں، اور نہ جانے کیا کیا ریفرنس جو بھی ان کے پاس ثبوت ہے، اگر ان کا عقیدہ، ان کا نظریہ، ان کے افکار صحابہ اکرام کے افکار سے ہٹ کر کے ہیں، جہاں صحابہ کا جو عقیدہ نہیں تھا وہ عقیدہ ہے، صحابہ کا جو نظریہ نہیں تھا وہ نظریہ ہے، صحابہ کے جو اعمال نہیں تھے وہ اعمال ہیں، تو اس بات کی دلیل ہے کہ وہ باطل ہے، غلط ہے، کتاب و سنت کے خلاف ہے. اس لیے کہ ہمارے اور آپ کے لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں صحابہ اکرام کو معیار اور کسوٹی قرار دیا ہے. حق اور باطل کا ترازو ان کو بتایا ہے، اس پر وزن کر کے دیکھنا چاہیے، پھر معلوم پڑے گا کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے. چنانچہ آپ دیکھیں اللہ رب العالمین نے سورہ فاتحہ میں صراط مستقیم کی ڈیفینیشن فرمائی. صراط الذین انعمت علیہم، ہمیں صراط مستقیم عطا فرما دے، سیدھا راستہ عطا فرما دے. سیدھا راستہ کیا ہے؟ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا ہے، جن پر تو نے انعام فرمایا ہے، انہی لوگوں کا راستہ سیدھا راستہ ہے. اب کن لوگوں پر انعام فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے؟ سورہ نساء میں بیان فرماتا ہے من الصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. انبیاء ہیں، صدیق ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں. جو لوگ ان کے راستے پر چلیں گے وہ انعام پانے والے لوگوں کے راستے پر چل رہے ہیں، اور وہی صراط مستقیم ہے. اس کے علاوہ جو بھی راستے ہیں ان میں سے کوئی بھی راستہ صراط مستقیم نہیں ہے، وہ سب گمراہی کا راستہ ہے. تو صحیح اور غلط اور باطل اور حق میں پہچان کرنے کے لیے ہمیں یہ دیکھنا اور سمجھنا چاہیے کہ صحابہ اکرام کا میتھڈ، ان کا نظریہ اور حق اور باطل کو سمجھنے کا اصول اور ان کے عقائد کیا تھے. اور اسی لیے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے صحابہ اکرام میں سے ہیں. انہوں نے بیان فرمایا کہ من کان متعصیا فلیتعصی اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جو کوئی بھی کسی کو اپنا آئیڈیل بنانا چاہتا ہے، کسی کو اپنا پیشوا بنانا چاہتا ہے، کسی کو اپنا رہبر بنانا چاہتا ہے، اس کے نقش قدم پر زندگی گزارنا چاہتا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ صحابہ اکرام کو اپنا آئیڈیل بنائے. ایک صحابی کو نہیں، تمام صحابہ اکرام کو آئیڈیل بنائے. اس لیے کہ تمام صحابہ اکرام ایک ہی آئیڈیالوجی، ایک ہی میتھڈ، ایک ہی فکر اور نظریے کے لوگ تھے. صحابہ کو اپنا نمونہ اور اپنا اسوہ بنائے. کیوں؟ فَإِنَّهُمْ كَانُوا أَبَرَّ هَذِهِ الْأُمَّةِ قُلُوبًا، اس لیے کہ وہ اس امت کے تمام لوگوں میں سب سے زیادہ نیک دل طبقے کے لوگ تھے. وَعَامَقَهَا عِلْمًا، اور سب سے زیادہ گہرا علم رکھنے والے تھے. وَأَقَلَّهَا تَكَلُّفًا، اور سب سے کم تکلف کرنے والے لوگ تھے. وَأَقْوَمَهَا هَدْيًا، اور سب سے زیادہ مضبوط راستے پر چلنے والے لوگ تھے. وَأَحْسَنَهَا حَالًا، اور سب سے بہترین حالت والے لوگ تھے. دینی اعتبار سے سب سے بہترین حالت والے لوگ تھے.
اختارہم اللہ لصحبت نبیہ، یہ ایسی قوم کے لوگ ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کی صحبت کے لیے سلیکٹ کیا تھا، چن لیا تھا، وہ اقامت دین ہی اور اپنے دین کو قائم کرنے کے لیے منتخب کیا تھا۔ فعارفوا لهم فضلهم، اس لیے ان کی فضیلتوں کا اعتراف کرو، واتبعوا آثارهم، ان کے نقش قدم کی پیروی کرو، فإنهم كانوا على الهدى المستقیم، اس لیے کہ وہ سیدھے راستے پر تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول صاف الفاظ میں یہ اعلان کر رہا ہے کہ جو آدمی ہدایت کا راستہ، باطل سے بچنے کا راستہ، باطل عقیدوں سے بچنا چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ صحابہ کرام کی آئیڈیالوجی کو اختیار کرے، صحابہ کرام کے منہج کو سیکھے اور اس کے مطابق اپنے عقائد کی، اپنے اعمال کی، اپنے افکار کی، اپنے نظریات کی تصحیح کرے، اسے درست کرنے کی کوشش کرے۔ اور اسی لیے سلف صالحین نے بہت صاف لفظوں میں وضاحت کی ہے، چنانچہ علامہ مقریضی رحمہ اللہ، جن کو دیار مصر کا مورخ کہا جاتا ہے، 845 ہجری میں انتقال ہوتا ہے، وہ لکھتے ہیں وَأَصْلُ كُلِّ بِدْعَةٍ فِي الدِّينِ الْبُعْدُ عَنْ كَلَامِ السَّلَف، دین میں تمام قسم کی بدعاتوں کی بنیاد، دین میں تمام قسم کی بدعاتوں کی بنیاد سلف کے کلام اور ان کی باتوں سے دوری کی وجہ سے ہے۔ یہ دین میں جو اس قدر لاکھوں لاکھ کے اعتبار سے بدعتیں پھیل گئی ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم نے اس سلسلے میں پلٹ کر یہ نہیں دیکھا ہے کہ صحابہ کرام نے اس کو اختیار کیا تھا کہ نہیں کیا تھا، تابعین نے اختیار کیا تھا کہ نہیں کیا تھا، امامان دین نے اس کی تعلیم دی تھی کہ نہیں دی تھی۔ ہمیں کچھ آیات مل گئیں، کچھ احادیث مل گئیں، اپنے طور پر اس کو سمجھا، اپنے بزرگوں کو دیکھا اور پلٹ کر یہ نہیں دیکھا ہے کہ اس کے سننے والے، اس کو سمجھنے والے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھنے والوں نے اس سے وہی سمجھا تھا جو آج ہم سمجھ رہے ہیں، یا اس سے کچھ اور سمجھ لیا تھا۔ اسی لیے آپ دیکھیے، اسلام میں سب سے پہلا جو فرقہ قائم ہوتا ہے، سب سے پہلا فرقہ اسلام میں کس کا ہے؟ خوارج کا، جن کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے، تیر چلایا جائے اور شکار کو پار کر کے جس سے نکل جاتا ہے، ایسے لوگ دین سے نکل جائیں گے۔ یہ پہلا فرقہ ہے۔ کیسے قائم ہوا تھا؟ حضرت علی، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے درمیان جنگیں ہو رہی تھیں۔ اسی درمیان ان دونوں جماعتوں کے بزرگوں نے، صحابہ کرام نے طے کیا کہ ہم اپنے لوگوں میں سے ایک ایک آدمی کو حکم بناتے ہیں، جج بناتے ہیں، ایک آدمی ادھر سے، ایک آدمی ادھر سے، اور ان دونوں لوگوں کو فل پاور دیتے ہیں، اختیار دیتے ہیں کہ آپ بیٹھ کر کے ڈیسیژن لیجئے اور جو چاہیں آپ فیصلہ لیں۔ دونوں لوگ مل کر کے جو فیصلہ سنا دیں گے، دونوں قسم کی فوجوں کو ماننا ضروری ہوگا، اور اس طریقے سے ہم لوگ مل کر کے اتحاد کر لیں گے، جنگ ختم کر لیں گے۔ دونوں طرف سے ایک ایک آدمی کا، ایک ایک صحابی کا انتخاب ہوتا ہے، ان کو حکم بنایا جاتا ہے کہ بھئی آپ اس سلسلے میں غور کر کے جو بھی فیصلہ کریں گے ہم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ اتنا سننا تھا کہ خوارج نے کہا اب اس عمل کی وجہ سے یہ دونوں لوگ کافر ہو گئے، حضرت علی اور ان کے تمام ساتھی، حضرت معاویہ اور ان کے تمام ساتھی رضی اللہ عنہم اجمعین، کہا سب کے سب کافر ہو گئے، صحابہ کافر ہو گئے، تابعین کافر ہو گئے، حضرت علی بھی کافر ہیں۔ کیوں کافر ہو گئے بھائی؟ کہا اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے علاوہ دوسرے کو جج بنا لیا نا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ جو آدمی اللہ کی کتاب کے علاوہ کسی کو حکم اور جج بنائے وہ کافر ہے، اور ان لوگوں نے جج بنا لیا دو آدمیوں کو، دو صحابہ کو، اللہ کو چھوڑ کر کے، اس لیے قرآن کی روشنی میں یہ کافر ہو گئے۔ چنانچہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ چھوڑ کر کے الگ اپنی ایک گروہ بنا لی، الگ جا کر کے اکٹھے ہو گئے، اس لیے ان کو خوارج کہا جاتا ہے۔ سارے مسلکوں اور فرقوں میں سب سے زیادہ دیندار اور متقی فرقہ ہے یہ۔ خوارج کے لفظ سے آپ یہ تصور نہ کریں کہ بے دین قسم کا فرقہ ہے، اس سے زیادہ دیندار فرقہ دنیا میں نہیں ہوا ہے۔ ان کا عقیدہ ہے کہ اگر کوئی آدمی ایک مرتبہ بھی کبیرہ گناہ کر دے ہمیشہ کے لیے جہنمی ہوگا۔ مثال کے طور پر جھوٹ بولنا کبیرہ گناہ ہے، اگر کوئی ایک مرتبہ بھی کبیرہ گناہ کر دے ہمیشہ کے لیے جہنمی ہے۔ اتنے سخت لوگ دین کے معاملے میں ہیں، لیکن اس کے باوجود کیا ہے؟ گمراہ فرقوں میں پوری امت ان کے گمراہی پر متفق ہے۔
گمراہ کیوں ہیں بھائی؟ کیا دلیل نہیں ہے ان کے پاس؟ کیا دلیل نہیں ان کے پاس؟ قرآن کریم کی دلیل ہے، اور جو یہ کہہ رہے ہیں وہی بات قرآن میں کہی بھی گئی ہے، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، کہ جو کوئی نہ حکم بنائے اس کتاب کو جسے اللہ نے نازل فرمایا ہے تو وہ کافی لوگ ہیں۔ ترجمہ بھی وہی ہو رہا ہے جو وہ کہہ رہے ہیں، دلیل بھی دے رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود پوری امت ان کی گمراہی پر متفق ہے۔ جب دلیل موجود ہے، اس کا ترجمہ بھی ہو رہا ہے، تو پھر کیوں کافر ہو گئے، کیوں گمراہ ہو گئے؟ اس لیے کہ ان آیات سے ان لوگوں نے وہ سمجھا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سمجھا۔ ان آیات سے ان لوگوں نے وہ استدلال کیا جو صحابہ کرام نے اللہ کے رسول کے شاگردوں نے نہیں سمجھا تھا۔ اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان لوگوں کو سمجھانے کے لیے آئے، اور انہوں نے اپنی دلیل پیش کی کہ ہم اس وجہ سے آپ سارے لوگوں کو کافر سمجھتے ہیں کہ آپ نے اللہ کے علاوہ، اللہ کی کتاب کے علاوہ انسانوں کو حکم بنا لیا ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے سمجھایا، کہا دیکھو قرآن میں یہ حکم آیا ہوا ہے کہ اگر حج کے دوران کوئی آدمی کسی جانور کو قتل کر دے تو جس قسم کا جانور ہوگا اس قسم کا اس کو فدیہ دینا پڑے گا۔ مان لیے کسی آدمی نے کسی ہرن کو قتل کر دیا ہے، تو اب ہرن کی سائز سے ملتا جلتا جانور کون سے آپ نے یہاں؟ دمبا، تو اس کو فدیہ میں ایک دمبا ذبح کرنا ہوگا۔ جس قسم کا جانور اس نے قتل کیا ہے، شکار کیا ہے، اسی قسم کا جانور اس کو فدیے میں دینا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی تعلق سے قرآن کریم میں فرمایا کہ اگر کسی آدمی نے کوئی ایسا جانور قتل کر دیا کہ جس سے ملتا جلتا کوئی دوسرا جانور نہیں ہے، مثال کے طور پر کسی نے خرگوش کو شکار کر لیا، تو اب خرگوش سے ملتا جلتا ہوا کون سا جانور ہمارے پاس ہے، یہ کیسے ڈیسائیڈ کیا جائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے معاملے میں آپ کسی کو حکم بنا لیجئے، کچھ لوگوں کو حکم بنائیے اور ان کے ذریعہ فیصلہ کروا لیجئے کہ اس معاملے میں اس سے ملتا جلتا ہوا کون سا جانور ہو سکتا ہے۔ جس جانور کا ڈیسیژن لے لیں گے، فیصلہ کر لیں گے، اسی قسم کا جانور آپ فدیے میں قربان کر دیجئے۔ دوسری مثال دی، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا کہ میاں بیوی کے درمیان اختلاف ہو جائے اور اس اختلاف کو حل کرنے کے جو طریقے بتائے گئے ہیں وہ طریقہ شوہر اختیار کرے، پھر بھی کامیابی نظر نہ آئے، تو ایسی صورت میں شوہر کے گھر والوں میں سے کسی ایک آدمی کو اور بیوی کے گھر والوں میں سے کسی ایک آدمی کو حکم بنا لیا جائے، اور یہ لوگ مل کر کے فیصلہ لیں، ڈیسیژن لیں کہ بھائی اس معاملے میں کیا کرنا چاہیے۔ دو مثالیں دی حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہ دیکھیے اللہ رب العالمین نے خود انسانوں کو حکم بنانے کا حکم دیا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر آپسی اختلافات کے لیے انسان کو حکم بنانے کی ضرورت ہے تو جائز ہے۔ اگر میاں بیوی کے اختلاف کو ختم کرنے کے لیے حکم بنانا جائز ہے، اگر خرگوش جیسے جانور کے لیے حکم بنانا جائز ہے، تو مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں میں اختلافات کو ختم کرنے کے لیے حکم بنانا جائز کیسے نہیں ہوگا؟ اب آپ دیکھیے، ایک طرف وہ آیت کریمہ تھی جس کا صاف حوالہ دے کر کے خوارج الگ ہو گئے اور آج تو گمراہوں کی لسٹ میں ہیں اور سب سے پہلا فرقہ ہے، دلیل ان کے پاس بھی موجود ہے، لیکن اس کے باوجود کیوں گمراہ ہیں؟ اس لیے کہ انہوں نے آیت کریمہ سے جو استدلال کیا تھا وہ صحابہ کے منہج، ان کی فہم، ان کی سمجھ کے خلاف تھا۔ معلوم یہ ہوا کہ صحیح اور غلط کو جاننے اور سمجھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا پڑے گا کہ قرآن و حدیث سے آج جو ہم سمجھ رہے ہیں کیا یہی صحابہ نے بھی سمجھا تھا؟ اگر صحابہ نے بھی وہی سمجھا تھا تو وہ حق ہے، اگر صحابہ نے ایسا نہیں سمجھا تھا تو وہ باطل ہے۔ یہاں تک کہ علماء سلف میں سے عبداللہ بن داؤد بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں، متقدمین پرانے علماء میں سے ہیں، سن 213 ہجری میں ان کا انتقال ہوتا ہے، یعنی یہ تیسری صدی کے شروع کے عالم دین ہیں، اتنے قریب کے عالم دین ہیں، بڑے عالم دین ہیں۔ ان کا قول ہے، وہ ذرا قول ہم سنیں، سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ کہ سلف کے منہج کو، سلف کے استدلال کو، ان کے عقائد کو اختیار کرنا ایک انسان کے لیے کتنا ضروری ہے۔ وہ لکھتے ہیں واللہ لو بلغنا ان القوم لم يزيدوا في الوضوء على غسل الاظافر لما زدنا عليه، اللہ کی قسم اگر ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ صحابہ نے وضو میں صرف ناخن دھلے تھے، بس
وضو کرتے وقت تمام صحابہ وضو کرتے وقت صرف ناخن دھلا کرتے تھے، نہ کلی کرتے تھے، نہ ناک میں پانی ڈالتے تھے، نہ چہرہ، نہ ہاتھ دھلنا، نہ مسح کرنا، نہ پیر دھلنا، کچھ نہیں کرتے تھے۔ اگر ہمیں صحیح سند کے ساتھ یہ بات معلوم ہو جائے کہ تمام صحابہ وضو کرتے وقت صرف اپنے ہاتھ کے ناخن دھلا کرتے تھے، تو اللہ کی قسم ہم بھی وضو کرتے وقت ناخن سے زیادہ کچھ نہیں دھلیں گے، زیادہ کچھ نہیں دھلیں گے۔ اب سوال پیدا ہوتا کیوں نہیں دھلیں گے بھائی آپ؟ قرآن میں تو اللہ تعالیٰ نے وضو کرنے کا طریقہ بیان فرمایا ہے، اس میں اس نے کہا ہے آپ کو چہرہ بھی دھلنا ہے، آپ کو سر کا مسح بھی کرنا ہے، ہاتھ بھی دھلنا ہے، پیر بھی دھلنا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں صاف صاف وضو کا طریقہ بیان کر رہا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم صرف ناخن دھلیں گے۔ یہ تو قرآن کی مخالفت ہو گئی، یہ تو غلط بات ہے۔ لیکن یہ صحیح ہے، اور ایسی بات انہوں نے کیوں کہی تھی؟ کیونکہ اگر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں وضو کرنے کا طریقہ بیان کیا ہے، تو کیا یہ ممکن ہے کہ آج اس قرآن کو پڑھ کر کے ہم وضو کرنے کا طریقہ سیکھیں اور سارے صحابہ کرام میں سے کوئی اس قرآن کی آیت کو نہ سمجھ سکا ہو؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ وہ صحابہ جن کے ذریعہ قرآن ہم تک پہنچا ہے، انہوں نے نہیں سمجھا، اور ہم آج ہمارے سمجھ میں آ رہا ہے کہ وضو ایسے کرنا چاہیے۔ اگر ہمارے سمجھ میں آ رہا ہے تو ہم سے پہلے ان کے سمجھ میں آیا ہوگا۔ اس کے باوجود اگر وہ اس طریقے کے مطابق وضو نہیں کر رہے ہیں تو یا تو ہم سے سمجھنے میں غلطی ہو رہی ہے، یا تو ہم سے سمجھنے میں غلطی ہو رہی ہے، وہ کسی اور ٹاپک کی بات تھی، ہم کچھ اور سمجھ رہے ہیں، یا تو سمجھنے میں غلطی ہو رہی ہے، یا تو اس آیت کریمہ کا حکم ختم ہو چکا ہے، منسوخ ہو چکا ہے، اس آیت کا حکم منسوخ ہو چکا ہے۔ ورنہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں صاف طور پر فرمائے کہ وَإِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ، جب نماز کے لیے کھڑا ہونے کا ارادہ ہو تو اپنے ہاتھ دھلو، اپنا چہرہ دھلو، سر کا مسح کرو، اپنے پیر دھلو۔ اللہ تعالیٰ صاف لفظوں میں فرمائے، اور صحابہ ہیں کہ کوئی ایک آدمی بھی اس طریقے سے وضو کرنے کے لیے تیار نہیں۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ اگر ایسا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن کریم کو یا تو ہم صحیح نہیں سمجھ پا رہے ہیں، یا وہ قرآن کریم کی آیت منسوخ ہے۔ یہ ایک بہت بڑی مثال ہے، بہت بڑی مثال ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی بھی عمل، کوئی بھی عقیدہ، اگرچہ ہم اس کے لیے قرآن و حدیث سے استدلال کر رہے ہوں، اگر وہ عقیدہ، اگر وہ عمل صحابہ اکرام سے ثابت نہیں تھا، صحابہ اکرام نے اس کی اجازت نہیں دی ہے، صحابہ اکرام نے اس کو نہیں سمجھا ہے، تو وہ باطل ہے، غلط ہے، گمراہ کن ہے، چاہے اسے اختیار کرنے والا آدمی قرآن و حدیث کے دلائل کیوں نہ پیش کر دے۔ یہ اصل میں آج کا عنوان تھا۔ باطل عقیدوں سے اپنے آپ کو بچائیے۔ کیسے بچائیں گے؟ بچانے کا اور صحیح اور غلط کو سمجھنے کا معیار کیا ہے، کسوٹی کیا ہے؟ منہج سلف کو سمجھنا۔ صحابہ اکرام کا منہج کیا تھا؟ قرآن و حدیث کو انہوں نے کیسے سمجھا تھا؟ قرآن و حدیث سے استدلال کیسے کرتے تھے؟ ان کی آئیڈیالوجی کیا تھی قرآن و حدیث کے تعلق سے؟ یہ بنیادی نقطہ ہے جس کے ذریعے ہم باطل اور حق میں، صحیح اور غلط میں تمیز اور فرق کر سکتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم سلف کے میتھڈ کو، ان کے آئیڈیالوجی کو سمجھیں، اور اس کی روشنی میں صحیح اور غلط کو سمجھ کر کے غلط سے دوری اختیار کر کے صحیح کو اختیار کریں، کیونکہ اللہ رب العالمین کے ہاں وہی عقیدہ اور وہی ایمان معتبر ہے جو صحابہ کے مطابق ہو۔ وہ ایمان لے کر کے جائیں گے تو ہم صحیح عقیدے پر ہیں، اللہ کی رضا ہم کو نصیب ہو جائے گی۔ اگر خدا نخواستہ وہ ایمان نہیں، وہ عقیدہ نہیں ہے، تو اگرچہ ہم قرآن و حدیث کو پڑھ کے سمجھ رہے ہیں، لیکن اللہ کے ہاں وہ عقیدہ منظور نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس اعتبار سے باطل اور حق کو سمجھنے کی کوشش کریں، باطل کو اختیار کرنے سے بچیں اور حق کے پیروکار بچیں۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں کتاب و سنت کو فہم سلف کے مطابق سننے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کے تقاضوں کو پورا کرنے اور اس کی دعوت دینے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔